السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیہ 2024 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ PPSC کے امتحانات کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم نے عربی تفاسیر کا ذکر کیا تھا، لیکن اب ہم برِ صغیر کی اردو عربی تفاسیر کا مختصر تعارف بیان کریں گے۔ امید ہے کہ یہ لیکچرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ جو کتابیں نہیں خرید سکتے وہ ان کو سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفسیرات برِ صغیر کی مشہور اردو عربی تفاسیر کا مختصر تعارف۔ التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ از ملا جیون حنفی رحمہ اللہ، 1047 ہجری تا 1130 ہجری۔ مصنف کا نام احمد ہے، لکھنؤ کے مضافات کے رہائشی تھے۔ برِ صغیر میں غالباً پہلی فقہی تفسیر ملا جیون ہی کی لکھی گئی ہے۔ موصوف یاد رہے، یہ برِ صغیر کا ذکر ہو رہا ہے، پورے نہیں، عرب مملک کا نہیں ہے، یہ صرف برِ صغیر کا ہے۔ اچھا، برِ صغیر میں غالباً پہلی فقہی تفسیر ملا جیون کی لکھی گئی ہے۔ موصوف نے مستقل طور پر قرآن کی تفسیر نہیں کی، بلکہ ان آیات کو مد نظر رکھا جہاں احکام والی آیات ہیں۔ فتح الرحمن از جو ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے فتح الرحمن، 1703 عیسوی تا 1762 عیسوی۔ برِ صغیر میں موصوف کا فارسی زبان میں یہ پہلا ترجمہ ہے۔ پھر اسی کو بنیاد بنا کر آپ کے بیٹوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا تھا۔ شاہ صاحب کے زہروین تفسیر سورہ بقرہ آل عمران کے نام سے تفسیر بھی لکھی گئی۔ موصوف چونکہ بہت نیک اور صالح مزاج تھے، جس کی بدولت ان کا لقب ولی اللہ مشہور ہوا، اور اصل نام قطب الدین احمد منظر عام سے غائب ہو گیا، تو ان کا اصل نام قطب الدین احمد ہے، یاد رہے۔ تفسیر مظہری از قاضی ثناء اللہ پانی پتی، 1730 عیسوی تا 1810 عیسوی۔ ان کی پیدائش و وفات پانی پت میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کچھ تعلیمات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حاصل کی تھی۔ ان کی تفسیر مظہری عربی زبان میں 10 جلدوں میں ہے۔ اس میں احادیث کے بہت سے حوالے مستند کتب حدیث سے دیے گئے ہیں۔ موصوف نے اپنے استاد مرزا مظہر جان جانا کے نام پر اپنی تفسیر کا نام رکھا۔ موصوف نے اپنی اس تفسیر میں حنفیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے نقطۂ نظر کو مدلل انداز سے پیش کیا ہے۔ یہ تفسیر محدثانہ اور تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ مفسر نے اس تفسیر میں اختلاف قرآت، فقہی مسائل، معتزلہ عقائد کے رد کا ذکر کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے موضح القرآن از شاہ عبد القادر محدث دہلوی، 1753 عیسوی تا 1814 عیسوی۔ آپ مختصر تفسیر با محاورہ ترجمہ اور اردو ترجمہ موضوع القرآن کہہ لیں یا موضح القرآن آج بھی مقبول عام ہے، اسی لیے بعد کے مفسرین و مترجمین نے اس سے خوب استفادہ کیا، یعنی کہ یہ پہلا برِ صغیر کا اردو ترجمہ ہے با محاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر کا۔ شاہ جو ہے رفیع الدین کا، ان کا ہے دوسرا ترجمہ ہے آیات کے لحاظ سے، یہ با محاورہ ہے، وہ لفظی لحاظ سے ہے، لغوی لحاظ سے کہہ لیں۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن المعروف تفسیر ثنائی از مولانا ثناء اللہ امرتسری، 1868 عیسوی تا 1848 عیسوی۔ ان کی پیدائش امرتسر میں ہوئی
اور وفات سرگودا میں ہوئی۔ ان کی تفسیر کا نام تفسیر القرآن بکلام الرحمن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کم و بیش 131 کتب قرآن و حدیث کے مختلف موضوعات پر لکھی۔ موصوف نے اپنی تفسیر میں آیات کی تفسیر دوسری آیات کی روشنی میں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور یہی اس تفسیر کی امتیازی خصوصیات یا امتیازی خوبی ہے۔ چھٹے نمبر پہ فتح البیان نیل المرام از نواب صدیق حسن خان کنوجی 1832 عیسوی تا 1899 عیسوی۔ ان کی ولادت روہیل کھنڈ بریلی انڈیا میں ہوئی۔ آپ کی کم و بیش 222 کتب ہیں، جن میں 56 عربی میں، 50 فارسی میں اور باقی اردو میں مطبوع ہیں۔ آپ 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد محترم وفات پا گئے۔ ستہ کے اولین تراجم اور شرح حدیث کا صحرا آپ کے سر ہے۔ ان کی تفسیر کا نام نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام ہے، جو شائع شدہ ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا الیاس عصری گجرانوالہ نے کیا ہے، جو مطبوع ہے۔ نواب صاحب کی یہ تفسیر فقہی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کے احکام والی تقریباً 200 آیات کی تفسیر کی ہے۔ موصوف نواب صدیق کی ایک اور تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن کے نام سے بھی معروف ہے۔ اسی طرح اردو میں تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے بھی مطبوع ہے۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ کے شاگردوں میں سید سلمان ندوی رحمہ اللہ، سید مناظر حسن گیلانی، مولانا ابو الکلام آزاد اور امین احسن صلاحی شامل ہیں۔ مفسر نے اپنی تفسیر میں الفاظ کے معنی، بیان، قرائات، اسباب نزول، مسائل فقہی یا فقہا کے اجتہادات، غرض تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھا ہے۔ موصوف نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں عہد صحابہ سے لے کر اپنے زمانے تک کے مفسرین کے نقطہ نظر اور اصول تفسیر کا تعارف کرایا، اور وایت اور دریت کا مطلب سمجھایا، اور اس کے بعد اپنے مقصد تفسیر اور تفسیری نقطہ نظر کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ 7ویں نمبر پر تفسیر فتح العزیز از شاہ عبدالعزیز دہلوی 1746 عیسوی تا 1823 عیسوی۔ آپ شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ یہ نہایت مفصل تفسیر ہے، جس کی اکثر جلدیں 1857 کے ہنگاموں میں ضائع ہو گئی تھیں، اور اب صرف سورہ بقرہ اور پارہ 30 عما یتساءلون کی تفسیر موجود ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے فتح المنان المعروف تفسیر حقانی از مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی 1910 عیسوی تا 1988 عیسوی۔ آپ کی تفسیر 8 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ قرآنی علوم کا انسائکلوپیڈیا ہے اور اہل علم میں بہت مقبول ہے۔ اس تفسیر میں روایت اور دریت دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ موصوف مولانا سمیع الحق شہید کے والد گرامی تھے۔ 9ویں نمبر پہ ہے بیان القرآن از مولانا اشرف علی تھانوی 1883 عیسوی تا 1943 عیسوی۔ آپ کی تفسیر اہل علم اور عوام میں بہت مقبول و معروف ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کم و بیش 800 کتب، رسائل، کتابچے تحریر فرمائے۔ یہ تفسیر تشریح، لغات، فصاحت و بلاغت کے نکات اور تصوف و سلوک کے اسرار پر رموز کا بے بہا خزانہ ہے۔ اس میں تراکیب، استنباط اور اختلاف قرات کا ذکر ہے۔ اس میں تصوف اور تزکیہ نفس پر خاص مضامین لکھے گئے۔
اس میں بیضاوی، جلالین، الاتقان، معلم التنزیل، روح المعانی، خازن، تفسیر عثمانی، تفسیر ابن کثیر، در منصور اور الکشاف کا خلاصہ بھی موجود ہے۔ یہ تفسیر پہلی بار 12 جلدوں میں چھپی تھی۔ 10ویں نمبر پر ہے مفردات القرآن و اسالیب القرآن، مولانا حمید الدین فراہی، 1863 تا 1930 آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اور آخری عمر میں آپ نے اعظم گڑھ کے قریب سرائے میر میں مدرسۃ الاصلاح بنایا۔ قرآن و علوم القرآن کی مناسبت سے آپ کی مفردات القرآن اور اسالیب القرآن مشہور ہیں۔ اچھا، اس میں 2 حوالے ہیں، ایک فراہی سے اور دوسرا مدرسۃ الاصلاح۔ اس کا دونوں حوالوں کا ہم آخر میں پڑھیں گے۔ اچھا، اسالیب القرآن، ایمان فی اقسام القرآن اور نظام القرآن و طویل القرآن مشہور ہیں۔ 11 نمبر پر ہے ترجمان القرآن از مولانا ابوالکلام آزاد۔ تیسرا حوالہ ہے 1888 تا 1958 آپ کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی اور وفات ہندوستان میں ہوئی۔ ان کی تفسیر 2 جلدوں میں مطبوع ہے مگر مکمل نہیں ہے۔ موصوف عالم اسلام کی ایک نابغہ روزگار ہستی تھے جنہوں نے متعدد کتب بھی لکھی مگر ان کی شہرت سبب یہی تفسیر بنی۔ 12ویں نمبر پہ ہے معروف القرآن از مفتی محمد شفیع، 1897 تا 1976۔ ان کی تفسیر انگریزی اردو دونوں زبانوں میں 8 جلدوں میں شائع ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کم و بیش 162 کے قریب کتب اور رسائل بھی تحریر فرمائے۔ مفتی محمد شفیع نے یہ تفسیر 5 سال میں مکمل کی ہے۔ موصوف کی تفسیر میں فقہی مسائل، عصری ضروریات و تہذیب اور ملحدین کے شک و شبہات اور اعتراضات کا ازالہ موجود ہے۔ اس تفسیر میں ہر سورت سے پہلے سورت کا اجمالی خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور اہم عنوانات کا ذکر موجود ہے۔ مولانا ادریس کاندھلی، چوتھا حوالہ ہے 1899 تا 1974 کی تفسیر میں معروف القرآن کے نام سے ہے مگر 6 جلدوں میں ہے۔ اچھا، ہم اپنے 4 پہلے والے حوالہ جات کا مکمل مطالعہ کر لیں۔ آپ انڈیا کے شہر اعظم گڑھ، اتر پردیش کے قصبہ فریحہ میں پیدا ہوئے۔ اس قصبے کی مناسبت سے آپ کو فراہی کی نسبت سے مشہور ہے۔ یہ مدرسہ مولانا محمد شفیع صاحب نے 1908 میں بنایا تھا۔ حمید الدین فراہی یہاں کے ابتدائی شاگردوں میں سے ہیں۔ پھر بعد میں 1910 میں علامہ شبلی اور فراہی نے اس ادارے کی نظامت سنبھالی اور پھر 1919 سے تادم وفات پھر باقاعدہ فراہی صاحب نے اس کی دیکھ بھال کی۔ عبدالکلام غلام محی الدین احمد بن فرید الدین الحسینی Azad was an Indian independence activist, writer and senior leader of the Indian National Congress. Following India's independence, he became the first Minister of Education in India government. چوتھا حوالہ ہے مولانا ادریس کاندھلوی کا۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے اور لاہور ہی میں فوت ہوئے، جبکہ مولانا مفتی محمد شفیع کا تعلق کراچی دارالعلوم سے تھا اور ان کی ان کی اولاد میں مشہور مولانا تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی اور مولانا ولی رازی ہیں۔ تو آگے ہم اپنی تفسیر کا ذکر کرتے ہیں۔ 13 نمبر
تفہیم القرآن از مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی 1903 عیسوی تا 1979 عیسوی۔ آپ حیدرآباد دکن انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کی تفسیر کا انگریزی اور اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعدد جدید مسائل پر بہت تفصیل کے ساتھ قلم اٹھایا۔ اس تفسیر میں موصوف نے ترجمہ قرآن کی بجائے ترجمانی کو اپنایا۔ اس تفسیر میں موصوف نے عقلی استدلال اور سائنٹیفک اسلوب بیان، زوردار ادبی زبان، اہم تمدنی مسائل پر بحث، تفسیری اختلافات کا ناقدانہ جائزہ، جغرافیائی نقشے اور موضوعات کا انڈیکس، اعتدال کا جداگانہ اسلوب بیان۔ صرف اسی تفسیر کا طرح امتیاز ہے، یہ تفسیر گروہی تعصب، اسرائیلی روایات اور تمام کلامی بحثوں سے پاک ہے۔ اس میں اعتدال کو اپنایا گیا، نیز قابل ادیان کو عمدہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر جلد کے آخر میں مطالب و موضوعات کی فہرست کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہر صورت کے آغاز میں صورت کے تمام اہم مضامین کو نکات کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ موصوف کو 1979 عیسوی کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا۔ مولانا مودودی کی تفسیر 6 جلدوں میں مطبوع ہے۔ ہمارے 14 نمبر پر ہے تفسیر تدبر قرآن از مولانا امین احسن صلاحی 1904 عیسوی تا 1997 عیسوی۔ آپ بھارت کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے تدبر قرآن 23 سال میں مکمل کی تھی۔ شاید موصوف مدرسۃ الاصلاح میں پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے اصلاحی کہلوائے۔ آپ نے لاہور سے 1959 عیسوی کو ماہانہ میثاق رسالہ کا آغاز کیا تھا۔ جس طرح مولانا مودودی نے ترجمان القرآن میں تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی طرح مولانا امین احسن صلاحی نے میثاق میں شروع کیا تھا۔ ابتدا میں یہ تفسیر 8 جلدوں میں تھی اور اب یہ 9 جلدوں میں مطبوع ہے اور اس کی قیمت 22,000 ہے تقریباً موجودہ ٹائم۔ 15 نمبر پر ہے ضیاء القرآن از پیر محمد کرم شاہ الازہری 1918 عیسوی تا 1998 عیسوی۔ آپ ضلع سرگودا کے شہر بھیرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تفسیر 5 جلدوں میں انگریزی اور اردو میں شائع شدہ ہے۔ اس تفسیر میں ہر صورت سے پہلے صورت کا تعارف، اس کا شان نزول، اس کے اہم اغراض و مطالب، اس کے مضامین کا خلاصہ درج کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر بریلوی مسلک کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اس میں دیگر کئی فرقوں کے بعض عقائد کا مدلل رد بھی کیا گیا ہے۔ 16 نمبر پر ہے تفسیر القرآن از مولانا عبد الرحمن کیلانی 1923 عیسوی تا 1995 عیسوی۔ موصوف نے اردو زبان میں بڑی جامعیت کے ساتھ سائنسی بحث کی جمع بحوث کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 جلدوں میں یہ تفسیر لکھی ہے۔ مفسر موصوف چونکہ سائنس کے مضمون کے ماہر تھے، اسی لیے ان کی تفسیر میں سائنس کا رنگ غالب نظر آتا ہے، اور جہاں تک مسائل و احکام کی مناسبت سے تفسیر ہے تو وہاں بھی عقل کی بجائے روایت و درایت کے معیار کو مد نظر رکھا ہے۔ اسی لیے اردو تفسیر میں اس تفسیر بالمعصور اور تفسیر علمی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی سائنسی نقطہ نظر سے ہے۔ اچھا، تفسیر احسن البیان از مولانا صلاح الدین یوسف 1945 تا 2020 عیسوی، مطلب گزشتہ
4 سال قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی یہ تفسیر انتہائی مختصر، جامع مگر جامع اور ایک جلد میں مطبوع ہے۔ عرب میں برصغیر کے حجاج کو بطور تحفہ یہ پیش کی جاتی ہے، جو کہ آپ کی مقبولیت کا اہم ثبوت ہے۔ 18 نمبر پر ہے کنز الایمان از مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ اس کا پہلا حوالہ ہے بریلوی کے حوالے سے 1856 عیسوی تا 1921 عیسوی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پر حاشیہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا خزائن العرفان کے نام سے ہے، اور یہ بریلوی مکتبہ فکر کا پہلا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ نوٹ: اہل سنت والجماعت کے مشہور تینوں مسالک کی نمائندہ تفاسیر درج ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے مشہور تفسیر، جس میں سے تفسیر نعیمی، تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر تبیان القرآن قابل ذکر ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے مشہور تفاسیر میں سے تفسیر عثمانی از مولانا شبیر احمد عثمانی، معرف القرآن از مفتی دیوبندی مکتبہ فکر کی مشہور تفسیر میں سے تفسیر عثمانی از مولانا شبیر احمد عثمانی، معرف القرآن از مفتی محمد شفیع وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کی مشہور تفاسیر میں سے تفسیر القرآن الکریم از عبدالسلام بن محمد بھٹوی، یہ چند عرصہ قبل ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ تفسیر القرآن از عبد الرحمن شاید کیلانی، تفسیر احسن البیان از صلاح الدین، تفسیر ثنائی از مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 19 نمبر پر ہے مطالب قرآن از غلام احمد پرویز، 1903 عیسوی تا 1985 عیسوی۔ آپ انڈیا میں پیدا ہوئے اور لاہور میں فوت ہوئے۔ یہ منکرین احادیث میں سے ہیں۔ ان کی اس تفسیر کو تفسیر بالرائے مذموم کہا جاتا ہے، کیونکہ مفسر نے تفسیر قرآن کے مسلمہ اصول و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے تفسیر